الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ وحدہ لا شریک لہ. جو مالک سماوات خالق کل کائنات ساری کائنات کا پالنہار، ساری حمد ثنا تعریفیں اسی کو لائق ہیں. کبریائی بڑیائی اسی کی شان ہے. درود اور سلام بر آقا خیر الانام ساقی کوثر شافع محشر آقا دو جہاں شفیع مجرماں حامی بے کساں خواجہ غریباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ نیر تاباں شہنشاہ ملکوت جاویداں در یتیم بحر حقیقت عرفاں کعبہ دل قبلہ و جاں منبع اسرار سبحانی مظہر تجلیات روحانی مطلع نور ہدایت مہتاب برج رسالت مولا کل ختم رسول دانہ سبل حبیب کبریا آئینہ جمال کبریا آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ ناز و اقدس میں انگنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد نہایت ہی قابل قدر عالی مرتبہ استاذ العلماء علامہ مولانا سید افتخار حسین شاہ صاحب اور اس شہر کے معروف خطیب اسلام علامہ سجاد برکاتی صاحب، پاک سرزمین میرے اور آپ کے دیش سے جو مہمان میرے نبی کریم علیہ السلام کے ثنا خوان اس محفل مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے محترم المقام جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور عالی جناب محترم
خالد حسنین خالد نعت پاک کے حوالے سے پاک سرزمین کے یہ دونوں بڑے نام ہیں اور بہت عمدہ اور خوبصورت ابھی آپ نے شاہ صاحب سے کلام سنا. میں دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے فاضل دوست، اس مسجد کی رونق، اس شہر کی رونق، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران قادری دامت برکاتہ القدسیہ. آپ کا ذوق، شوق، محبت اور آپ کا پیار ہمیشہ سے رہا ہے. جب بھی آپ نے بلایا تو ہم ان کے پیار کی وجہ سے چلے آئے. آپ فرما رہے تھے کہ بہت مصروفیت میں سے وقت نکلا ہے. یقیناً زندگی تو ایک ہنگامہ ہی ہے، لیکن کچھ پیار والے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے مصروفیات تو مانا ہی نہیں رکھتی. جب جی چاہے خوش ہو کے بلا لو مجھ کو، میں گیا ہوا وقت نہیں کہ پھر آ سکوں. تو پیار کی بات ہے. آپ لوگوں کے چہرے جانے پہچانے ہیں، آپ کی محبتیں میرے سینوں میں ہمیشہ رہیں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق و شوق اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو محبت و غلامی ہے، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ تعلق ہمارے میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے لوائے حمد کے تلے ہم سب اسی طرح اکٹھے ہو جائیں. قبلہ شاہ صاحب نے مولا علی پہ بات کو چھوڑا تھا تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ بات کو ادھر سے ہی چلائیں. تو محفل تو ذکر رسول کی ہے، ذکر نبی کی محفل ہے. اور یہ بالکل سچ ہے کہ ذکر نبی اور ذکر علی جدا جدا نہیں ہے. میرے حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ سیدنا مہر علی شاہ قطب عالم آیت من آیات اللہ، حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ، آپ فرماتے ہیں مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی. مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی. لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا. اگر یہ لفظ کسی اور کا ہوتا تو کچھ بات ہو جاتی. ممکن ہے یہ اس ہستی نے کہا ہے جس کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی اپنا قائد مانتے ہیں. پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس دونوں مصروں کو جہاں پر چھوڑا، آخری لفظ جو فرمایا فرق نہیں ماں بین پیا. کیوں؟ حدیث کا سہارا وہ پہلے لے چکے کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، یہ سہارا لے چکے. مولانا کوثر نیازی نے اپنے دور وزارت میں، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کے عقائد و مسلک کا جہاں جو بھی سو ہو، دور وزارت کی بات انہوں نے 4 مصرے کہے تھے اپنے دور وزارت میں. مرحوم نے یہ کہا کہ کب فخر کی جا ہے، کب فخر کی جا ہے یہ وزارت یہ حکومت. وزیر تھے نا اس وقت. کہا کہ کب فخر کی جا ہے یہ وزارت یہ حکومت، فخر کی جا ہے خادم ایوان علی ہے. فخر کی جا ہے، پہلے انکار کرتا ہے، وہ ترکیب استثناء کی آ رہی ہے. کب فخر کی جا ہے یہ وزارت یہ حکومت، فخر کی جا ہے خادم ایوان علی ہے. کوثر کے اس انداز پہ حیرت ہے تمہیں کیوں؟ کوثر کے اس انداز پہ
حیرت ہے تمہیں کیوں؟ سنی تو ہمیشہ سے ثنا خوان علی ہے، سنی تو ہمیشہ سے ثنا خوان علی ہے۔ اور اسی انداز کو پھر وہ اور کیفیت میں چلے گئے، کوئی آل رسول جس طرح شاہ صاحب تشریف فرما ہے تو ان کو ہی دیکھ کر وہ کہنے لگا کوثر مجھے اس جرم سے انکار نہیں ہے۔ قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے ذکر علی پہچان کروا دیتا ہے تو وہ اس کیفیت کو بیان کر کے کہنے لگے کہ یہ حضرت شاہ صاحب ہے، ان کی دستبوسی کرنے کا جی چاہتا ہے، ان کا ماتھا چومنے کا جی چاہتا ہے کہ ان کی رگوں میں خون آل رسول ہے۔ ہاں ہے۔ اور جب مدینے کے جو عاشق ہیں تو وہ مدینے کی مٹی کو چومتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں تے سو سو بار صدقڑے جاواں، اور مٹی ہے مدینے دی، مدینے کی مٹی کو سرما بناتے ہیں۔ اور جو زمانے کا فلسفی ہے علامہ اقبال، اس سے بھی کسی نے پوچھا تو سرزمین برطانیہ میں چلا گیا تھا، بڑی چکا چوند راتیں تھیں، بڑی ہریالی تھی، سبزہ تھا، روشنیاں تھی، کرنیں تھی، ہجوم تھا اور راتیں بڑی پر رونق تھی، تو اپنے آپ کو بچا کر کیسے آیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا حق مدینہ ہو نجف، حق مدینہ ہو نجف، وہ سیدھا مدینے سے نجف پہنچ گیا، حق مدینہ ہو نجف۔ سنی کی تو یہ شان ہے نا، وہ تو مدینہ پاک کے ذروں سے پیار کرتا ہے، اور جب مدینہ پاک میں آپ پہنچتے ہیں تو پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان راہوں کو، ان گلیوں کو جہاں میرے آقا چلا کرتے تھے، ان خوشبوؤں کے پیچھے جاتے ہیں، یہاں میرے آقا کی اونٹنی کا نشان لگا تھا، چلو بیلیو آؤ اس مقام کو جا کر دیکھ کے آئے جہاں سرور عالم کی اونٹنی کے قدم لگے تھے۔ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ان راہوں کی طرف جاتے ہیں، بدر چلتے ہیں۔ آج بدر کے میدان میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن ان راہوں کو، ان ذروں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ ہے بدر جہاں چودھری کا چاند نہیں، آمینہ کا لال جہاں پر طلوع ہوا تھا۔ بڑی باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تو مٹی ہے، ذرے ہیں، راہیں ہیں، گلیاں ہیں، کوچے ہیں، بستیاں ہیں، پتھر ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، ان کی یادیں تمہیں تڑپا تڑپا کے مارتی ہیں، تو جن کی رگوں میں خون رسول ہے، جن کی رگوں میں خون رسول ہے، کہتے ہیں کوثر مجھے اس جرم سے بولیے انکار نہیں ہے، اعتراف جرم کر رہا، کہتا ہے کوثر مجھے اس جرم سے انکار نہیں ہے، شیدا ہوں دل و جان سے میں اولاد علی کا، شیدا ہوں دل و جان سے میں اولاد علی کا۔ گرامی قدر حضرات، ذکر حضور کا نسبتوں کے ہم مارے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی غلامی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو جو چیزیں حضور سے جڑ رہی ہیں، تعلق رکھتی ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے۔ وہ شخصیات، وہ ہستیاں جن کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت، حضور کی مجلس، حضور علیہ السلام کے ساتھ دن راتیں نمازیں حضور کے ساتھ جن کو میسر آئی ہیں، وہ پاک تینت صحابہ کے ساتھ بھی ہماری غلامی کا رشتہ، ایک ایک نسبت، وہ صدیق اکبر کی نسبت ہے، عمر فاروق کی نسبت ہے، وہ بلال حبشی کی نسبت ہے، جس کے ساتھ حضور کا تعلق ہے وہ ہمارا امام، سروں کا تاج۔ یہی اہل سنت والجماعت ہے، محبت میں فرق نہیں رکھتے، عقیدے کے اندر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے جس انداز میں میرے آقا نے جس کو دیکھا، بس وہ محبتوں کے جلوے آج بھی نظر آتے ہیں، وہ پیار نظر آج بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی یہ محفل آپ نے سجائی،
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سید صاحب نے جو کلام پڑھا ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے، ہمیں کیفیات محسوس ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہر مصیبت کی دوا ہے، ہر پریشانی کا علاج سرکار کا ذکر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے عمدہ لفظوں میں یہ بات کہی ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ حضور کا ذکر، اور اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت دو لفظ اس میں بولے ہیں، ان کے نثار کوئی، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، کوئی بھی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی، چھوٹا غم ہو، بڑا غم ہو، بڑی مصیبت ہو، چھوٹی مصیبت ہو، دنیا کی پریشانیاں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی ہو، کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو، نیک ہو، گناہگار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، شب زندہ دار ہو، عالم ہو، فاضل ہو، کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کتنی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے، جب یاد آ رہے ہیں سب غم بھلا۔ حضور کے ذکر سے ہمارے غم بلند ہو جاتے، غم مٹ جاتے۔ یہ ثناخوانی حضور علیہ السلام، اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے، سنیو حق، نبی کا میلاد بھی ہمارے حصے میں ہے، نبی کا معراج بھی ہمارے حصے میں ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے نا، چاہے محفل معراج کی ہو، ذکر رسول کا ہے، معراج کا ہو، ذکر رسول کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں یہ کہا تھا کہ سرکار کا جو ذکر ہے یہ مانند کستوری ہے، والمسک، یہ کستوری کی مانند ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کستوری کو جتنا ملا جائے خوشبوئیں پھیل جاتی، حضور کا ذکر جتنا کیا جائے خوشبوئیں پھیلتی۔ کائنات پوری کے اندر جتنے اجالے ہیں، جتنی روشنیاں ہیں، کائنات کے اندر جتنی بہاریں ہیں، یہ ساری کی ساری بہار آمنہ کے لال کے توسط سے، حضور کے ذکر کی بہار ہے۔ یہ محفلیں جتنی سجی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم ہے۔ آج بھی صدیاں بیت گئی، سال گزر گئے، مدینہ پاک کی ہی فضائیں نہیں، پوری کائنات میں یہ جو روشنیاں ہیں، بڑے عمدہ لفظوں میں کہا معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا نا، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، تو کس باغ سے لائی یہ پھول حلیمہ؟ یہ پھول کہاں سے لے کے آئی؟ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، تو کس باغ سے لائی؟ نصیر ملت نے دے دیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڑوی نے جواب دیا، پوچھا گیا نا یہ پھول کہاں سے لائی؟ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس چمن کا پھول ہے؟ تو خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں جس سمت وہ گلے گلشن عدنان گیا، جس سمت وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی شاہ صاحب، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، کہ حضور کے چلنے کے ساتھ ساتھ سنبل بھی چلتا ہے، ریحان بھی چلتا ہے، گلاب بھی چلتا ہے، چمن کے سارے پھول میرے آقا کے قدموں کی خاک تلے سے اٹھتے۔ کائنات میں تو بہار حضور کے وجود سے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کا معمولات تو دیکھو کہ حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں مدینہ پاک کی گلیوں میں، تو کیسے؟ خوشبو سے، کہ ادھر سے میرے آقا گزرے ہیں، گلیاں معطر ہیں، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی۔ ذکر یہ ہمارے حصے میں آئے، ہماری پہچان ہی یہی ہے، اہل سنت والجماعت، ہم سنی جو کہلاتے ہیں، ہمارا اڑنا بچھوڑنا زندگی کا اول و آخر حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اب حضور کے ساتھ جس کا رشتہ جو جڑتا گیا، ہماری عقیدتیں اس کے ساتھ بنتی گئی، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے، اسی کے اندر
ہماری بقا ہے، صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کاملین ہوں، یہی سنی کا حسن ہے۔ کوئی ایک کو لے کر مانتا ہے، کوئی دوسرے کو لے کر مانتا ہے، کوئی تیسرے کو لے کر مانتا ہے، لیکن سنی وہ ہے جو سب کو مانتا ہے۔ سنی کون ہے بولیے؟ جو سب کو مانتا ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کا آپ اندازہ تو لگا لیجئے، یہ قرآن کی آیت مقدس تھوڑی سی توجہ اگر دیں گے تو آپ کو ایک بہت عمدہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ نسبت عجیب چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے حرم پاک میں جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں سیدہ عائشہ، جناب بی بی حفصہ، جناب بی بی جویریہ، یہ جتنی پاک بیویاں ہیں، ذرا غور تو کیجئے نا، یہ پلی کہاں ہیں، پیدا کہاں ہوئی ہیں؟ ان کے باپ، ان کے کنبے، ان کے خاندان، یہ ان کی فیملیاں آنگن و صحن کہاں ہیں؟ کوئی کہاں پلی، کوئی کہاں پلی، کہاں پیدا ہوئی، جوان کہاں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی پیدا کہیں ہوتی رہی، پلتی کہیں رہی، لیکن جب میرے نبی کے حرم میں داخل ہوئی نا، حضور سے تعلق پیدا ہوا، حضور کے حرم ناز میں جب آئی تو رب کہتا ہے تم کل جہاں بھی پیدا ہوئی تھی، جہاں بھی پلتی رہی تھی، وہ مقام جدا تھا، اب میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئی ہو، میرے محبوب سے تمہارا تعلق اور نسبت ہو گیا ہے، اب تمہاری شان وہ نہیں ہے۔ مولا پھر کیا ہے؟ کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہاری جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نسبت ہے نا، نسبت ہے۔ وہ پیدا کہیں تھی، ان کے باپ، ان کی ماں، ان کی لقمہ، ان کی غذا، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی کے شب و روز، دن رات کیسے گزرے، لیکن جو ہی آئیں حضور سے تعلق بن گیا۔ تعلق بندہ بھئی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ 1400 سال کم و بیش پہلے یہ بات ہوئی نا، تو ان 14 صدیوں میں کتنی عورتیں گزر گئی؟ مسلوں پہ بیٹھنے والی، سب زندہ دار پاک تینت لوگ، روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی کتنی عورتیں گزری؟ قیامت آئے گی کتنی بیویاں ہوں گی؟ اشار و قربانی کرنے والی، صدقہ و زکوٰۃ کرنے والی، خیرات کرنے والی کتنی مائیں آئیں گی، کتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی، کتنی باحیا بہنیں ہوں گی قیامت برپا ہونے تک۔ لیکن خالق کائنات نے کہا قیامت تک کے لیے یہ قانون دیتا ہوں، تم جتنی نمازیں بعد میں آنے والوں پڑھ لو، مصلوں پہ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ عورتیں، وہ پاک بیویاں جن کا تعلق میرے نبی کے حرم سے ہو چکا ہے، اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ لستن کاحد من النساء، یہ بات ہے یا نہیں سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے۔ میں نے موضوع کو یہیں سے اٹھا لیا کہ ہم نے نسبت رکھی ہوئی ہر چیز، اور یہ بات جو اگلی جملہ میں کہنے لگا ہوں اس کو مکمل کر کے، اب یہ جو پاک بیبیاں ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ بی بی صفیہ، حضرت سیدہ ماریہ، یہ جتنی پاک بیبیاں، میں نے یہ عقدہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں رکھ دیا، یہ پیدا کہیں اور ہوئی ہے، یہ کہیں اور پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے جو لقمے کھائے ہیں کسی اور ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھائے ہیں، ان کے کمائی کوئی کسی اور کی لگی ہوئی ہے۔ یہ جوان ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر رشتہ زوجیت میں تعلق قائم ہوا، تو اب رب کہتا ہے تمہارے جیسی کوئی اور، بولیے نا، اب تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا وقت بتائیے۔ حضرت خالد حسنین صاحب کی آپ نے نعت سننی ہے، ذہنوں کو ادھر توجہ رکھیے۔ فرمایا کہ اب ذرا غور تو کرو نا اس بات پر، وہ عورتیں جو کہیں اور پڑھتی رہی ان کی شان یہ ہے کہ لستن کاحد من النساء، اب ذرا غور سے کرو اس پاک بی بی کی شان کیا ہوگی جو خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، شاہ جی، جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئی، وہ اور گھروں میں پیدا ہوئی، تو لستن کاحد من النساء،
ان جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں جو کسی اور کے گھر میں آئی. نبی سے ایک رشتہ میں یہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں, ان کے جتنے رشتے قائم ہوئے وہ ظاہری رشتے تھے, وہ ظاہری رشتے تھے. یہاں پر جو پیدا ہوئی وہ خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی, مصطفیٰ کا لنگر کھا کر جوان ہوئی. اس کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. اس خاتون جنت کی شان کا اندازہ لگا. اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ زاکیہ راضیہ راشدہ عابدہ خاتون جنت ملکہ فردوس سے بری شہزادی کونین کی عظمت کا اندازہ لگا کہ جو خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی. اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی کے جسم کے ٹکڑے کی شان. اللہ اکبر. میں نے معنی میں زیادتی برتی, ٹکڑے کا معنی بھی نہیں آتا. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو ملنی, ٹکڑے کا معنی نہیں آتا. اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ ہے ہی میرا جگر, فاطمہ میرا حصہ, میرا جگر. اب ذرا اندازہ تو لگا لیں نسبت کتنی بڑی چیز ہے, نسبت کتنی بڑی چیز ہے. ساری باتیں اللہ اکبر. جو بات دیکھنی ہے نا, صحابہ نے جو شان حاصل کی ہے, مقام حاصل کیا ہے, وہ ان کا کسبی ہے, ان کے من کی طہارت ہے, ان کی نیت کا حسن ہے, ان کی نیتوں کی پاکیزگی ہے. میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وقتی طور پر جھوم جانا یہ اور معاملہ ہے. اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو ایک مستشرق نے نقل کیا ہے. کس نے نقل کیا ہے؟ مستشرق وہ ہوتا ہے کہ جو علوم دینیہ پر مہارت رکھتا ہے, اسلامی امور کو جانتا ہے, لیکن مسلمان نہیں ہوتا, لیکن مسلمان نہیں ہوتا. یہ جتنی یونیورسٹیوں کے اندر جو پروفیسر موجود ہیں اسلامیات پڑھاتے ہیں نا, مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کو جانتے. یہ جملہ اس نے کہا جس کو ابو الحسن علی گدری نے نقل کیا ہے. اس جملے اس نے کہا یہ بات اور یہ اعزاز اور یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ سوائے محمد الرسول اللہ کے اللہ کے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا. کسی رسول کو یہ مقام اللہ نے عطا ہی نہیں کیا, کسی نبی کو یہ عطا نہیں کیا. ایک واحد محمد الرسول اللہ ہے جن کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان باحیا ہے. کسی نبی کے ارد گرد بیٹھنے والوں میں آپ کو ابو بکر جیسا صدیق نظر ہی نہیں آئے. یہ عجیب بات, ذرا اس پر غور کریں. نبی گزرے موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں, قرآن کے حوالے سے جانتے ہیں. مجھے بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی کا کوئی نام بتائے. یہ بڑے مولویوں سے سوال کرتے ہو یا مولوی بھی تم سے سوال کر لینا. موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا نام بتاؤ. داؤد علیہ السلام کے صحابہ کے نام میں سے کوئی, حالانکہ معروف ہے, قرآن اگر پڑھے ہوتے. سلیمان علیہ السلام کا صحابی. دوستان محترم, مستشرق نے یہ بات جو کی ہے تول کر کی ہے, سوچ کر کی ہے اور تول کر کی ہے. پوری بزم نبوت کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں جس کے سامنے بیٹھنے والا بلال جیسا کوئی شخص ہو. بلال ایسی ہستی, یہ ساری شانیں میرے آقا کی ہے. حضور کی نسبت حاصل, حضور کی نسبت حاصل. صحابہ پر, اہل بیت طہارہ, ان کا جو من ہے نا کتنا ستھرا ہے, پاک کتنا ہے. آج میری اور آپ کی ہماری زندگیاں کس طرح سے گزرتی ہیں, عجیب معاملہ ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق حضور کا ذکر قائم کرتا ہے. یہ محفل جو کرتے ہیں نا, یہ حضور کا ذکر ہمارے ایمانوں کو تازگی بخشتا ہے.
تازگی. میں نے دیکھا یہ چھوٹا سا یہاں پر بچہ بیٹھا تھا, سید صاحب نعت پڑھ رہے تھے, وہ بچہ فدا فدا ہو رہا تھا, فدا فدا ہو رہا تھا. یہ ایمان کی تازگی ہے. حضور کا ذکر چہروں پہ مسکراہٹیں لاتا ہے, خوشی بخشتا ہے. یہ ہماری محفلیں ہیں. لیکن دوستان محترم, عمل اور کردار, ہم جو کہتے ہیں نا کہ سنی عاشق بھی ہے, لیکن سنی کا عمل بھی عاشقوں جیسا ہی ہونا چاہیے. ہم عاشق ضرور ہیں. آپ اندازہ لگائیں, بڑی مشکل ترین بات میرے ذہن میں آئی ہے. میں الفاظ کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایک مشکل بات آپ کے سامنے رکھوں کیسے. آج کا یہ دور, جوان میرے سامنے ہیں, ہم سب خطاؤں میں ہیں, غلطیوں میں ہیں, دور ہیں. وہ ایمان کہتے ہیں کہ بڑے ہمارے ایمان کمزور ہیں. یہ جملہ سنا ہے نا آپ نے. میں آپ کو بتاؤں ایمان کمزور کیسا ہوتا ہے اور ایمان مضبوط کیسا ہوتا ہے. خطا تو ہم نے کرنی ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. ہم انسان جو تھے, عموماً لوگ کہتے ہیں جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں فوراً کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی. کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شاید میں نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا ملی, وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں, ایسی مل گئی. نہ, قدم قدم پہ میرے بھائیوں ہم گناہ کرتے ہیں. ہماری آنکھیں خطائیں کرتی ہیں. بستر پر سونے سے پہلے اگر ہم سوچ لینا تو پھر ہمارے لیے زندگی سہل ہو, آسان ہو, راستے متعین ہو, احتساب و مراقبہ ہو تو پھر آسان ہو. صحابہ کی جو شان ہے نا اور اہل بیت کے جو مقام ہے اس کا اندازہ آپ کو کیسے کروں. میں آپ گناہ کریں اور گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں, گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں, پھر زبان سے کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ, انکار کرنا شروع کر, اعتراف کے بجائے انکار پر آ جاتے ہیں. ذکر رسول چھڑ جائے, لذت و حلاوت و برکت سرور محسوس کرنے کے بجائے نوک زبان اعتراضات شروع ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ان کو چھٹی مل گئی؟ یہ اس طرح سے ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس طرح سے نعت پڑھنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ہماری زبانیں کھلتی, عقائد بھی تباہ, عقیدے بھی تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن عمل, ہمارا کردار اور دن رات, یہ صرف مردوں کا حال نہیں ہے. ہماری بہن اور بیٹیاں, ان کی بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں. اس مثال کو ذرا سمجھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ایمان مضبوط کسے کہتے ہیں اور صحابہ عظمت کے مینار کیوں ہیں, یہ اتنے بلند کیوں ہیں. ایک صحابی ہوئے حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی, سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی. گناہ سرزد ہو گیا, بڑا گناہ سرزد ہو گیا, گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا, فحش گناہ سرزد ہو گیا, حد کو پھلانگ گئے, تجاوز کر گئے, بڑا گناہ کر گئے. حضرت معاذ بن مالک اسلمی بڑا گناہ کر دیا, حد کو پھلانگ دیا, حد والا گناہ کر دیا. اب آپ سمجھ گئے, میں نے بہت سے الفاظ لے لیے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اتنا بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا. اب جب گناہ سرزد ہو گیا, اب اندر کا ایمان بولا, ایمان کا نور جاگا, ایمان کی روشنی آئی, آنکھوں میں آنسو آئے, نادم و شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا کر بیٹھا, یہ مجھ سے ہو گیا کیا. رونا شروع کر دیا اور روتے روتے سرور عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حدیث شریف میں لفظ آتے ہیں, آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ طاہرنی, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, میں گندا ہو گیا ہوں, مجھ سے بڑا گندا گناہ ہو گیا ہے.
رسوائی والا کام کر لیا ہے، روح سیاہ ہو گیا ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ رحمت عالم نے فرمایا، شفیع المذنبین نے فرمایا، ساری کائنات کے ہادی نے کہا میرے صحابی جا اٹھ چلا جا گھر، استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے۔ آقا سمجھ تو گئے نا، لیکن اس سے کچھ کروایا نہیں، کہا جا اٹھ، چلا گیا۔ گھر جا کر توبہ کی، معافی مانگی، روتا رہا۔ گھر بھیجنے کا مقصد یہ تھا تنہائی میسر اسے آئے اور خوب روئے اللہ کی بارگاہ میں، خوب روئے، رو 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 کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، خبریں ساری رات مانگتے رہے، روتے رہے، لیکن دل نے پھر تسلی نہ ہوئی۔ پھر صبح حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ طاہرنی، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا جا واپس گھر جا کے معافی مانگ۔ یہ عمل 5 مرتبہ ہوا، 5 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ، جاؤ واپس، جاؤ واپس، جاؤ واپس۔ 5 مرتبہ حضور نے چھوٹ دی، رخصت دی، راستہ بتایا کہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ وہ توبہ کرتے رہے، وہ روتے رہے، لیکن دل نہ بھرا، دل میں سکون نہ آیا، آرام، چین اور سکھ محسوس نہ ہوا۔ ابھی تک رو 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 کر اپنا گناہ سامنے آتا تو نماز بے حلاوت ہو جاتی، ذکر بے حلاوت ہو جاتا، لذتیں اٹھ جاتی۔ سوچتا کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اب اس سر کو سجدے میں رکھوں تو کیسے رکھوں، ہاتھ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں۔ رو رو کر جب کیفیت ہو گئی، 5ویں مرتبہ کائنات کے والی کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اپنے زبان سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ پہلے آ کر تو صرف یہ کہتا رہا مجھ سے کوئی گناہ خطا کی بات نہیں کی، صرف کہتا طاہر نہیں، مجھے پاک۔ اب اس نے نوکے زبان لایا، مجھ سے یہ روح سیاہی ہو گئی، میں نے یوں چہرہ کالا کیا، اس گناہ کے اندر گناہ کبیرہ کا سزا مجھ سے ہو گیا۔ اب گنجائش باقی نہ تھی، اعتراف ہو گیا تھا، اقبال جرم ہو گیا تھا، سرور عالم کی بارگاہ میں اس نے اقرار کر لیا تھا، اب کوئی گنجائش نہ تھی۔ 5 مرتبہ میرے آقا نے رخصت دی، کہا جاؤ معافی مانگ، وہ قریب ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، کائنات میں لاکھوں جرم دیکھتا ہے، پردے ڈال دیتا۔ اس کی شان ستاری کا کیا کہنا؟ دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ڈالتا ہے نا پردے، لقمہ دیتا ہے نا ہمیں، رزق دیتا ہے نا ہمیں، ہمارے تن پر لباس ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ میرے آقا نے یہ رخصت دی۔ اب معاملہ آگے بڑھ چکا تھا، سرکار نے فرمایا اچھا، صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، میدان میں رکھو اور سارے مل کر اس کو پتھر مارو، سنسار کر دو اسے، اس کے جرم کی سزا حد نافذ کرو، اس کے اوپر مارو اسے۔ دوستان محترم، اگر آپ ان کا ایمان اور پاکیزگی اور حسن نیت کا یہ منظر دیکھیے، اپنا ساتھی صحابہ جب پتھر مار رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے تاجدار کائنات اپنے کمرے اور حجرے کے اندر، سرکار کبھی بیٹھتے کبھی کھڑے ہوتے، باہر سے اس کے کڑھنے کی آوازیں آتی، اس کو پتھر مارے جا رہے تھے۔ میرے آقا کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے۔ صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حکم بھی تو آپ نے دیا ہے، آپ کے ہی حکم سے اس کو پتھر پڑ رہے ہیں. کہا وہ پتھر مارنا محمد کا انصاف تھا، یہ جو مجھ سے رہا نہیں جاتا یہ میری رحمت کے تقاضے ہیں، یہ میرا رحم ہے، مجھ سے رکا نہیں جاتا. معاملہ بڑھ گیا. حدیث میں 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں. تیسرا دن تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف فرما ہوئے، اس کی تدفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا. حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، حد لگی ہے، حد لگی ہے، دفن ہو گئے. اب ہم سب انسان ہیں. صحابہ میں سے کسی نے کہا، کسی نے کوئی دعائیہ جملہ کہا، یا حضور نے خود فرمایا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. حدیث 3-4 طرق سے آ رہی ہے، سارے الفاظ اکٹھے کر رہا ہوں. یا سرکار نے خود فرمایا کہ اس کے لیے دعا استغفار کرے، یا کسی نے کہا، یا کسی نے برا جملہ کہا، اس کے جواب میں سرکار فرما رہے ہیں. وہ جملہ کیا تھا؟ ان پر کسی نے لعن کیا کہ وہ تو ایسا ایسا تھا جس نے اتنا بڑا گناہ کیا، برا بھلا کہا. جب آپ نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کے لیے دعا جس کو سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، اتنا بڑا گناہگار، اس کے لیے دعا. تو سرکار نے جو جواب دیا، میرے آقا کے غلاموں سنو، رحمت عالم نے جو جواب عطا فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا خبردار میرے صاحب و معاذ کو برا مت کہو. معاذ خود چل کے میری بارگاہ میں آیا تھا، 5 مرتبہ آ کر میری بارگاہ میں آ کر مجھے پاکیزگی کا کہنے لگا. میں نے اسے رخصت دیتا چلا گیا، لیکن وہ رکا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کیا ہے اور ایسی توبہ کی ہے. اگر معاذ کی توبہ کو میری امت میں تقسیم کر دیا جائے، قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے صرف معاذ کی ایک توبہ پوری ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے، اتنی بڑی توبہ کر گیا. میرے دوستو، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے. جن کے نام ہم لیتے ہیں نا، یہ صحابہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان لوگ آسان سمجھتے ہیں. صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین. میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. احد کا مقتل ہے. ایک ایسا صحابی ہے، پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے، لنگڑا ہے بھائی. جب چلتا ہے تو زمین کو گھسیٹتا ہے، رونتا ہے، زمین کو خراب کر کے چلتا ہے. جو معذور ہو نا لنگڑا، اس کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلے گا، زمین خراب ہوگی، نیچے لائنیں لگیں گی، رونتا چلا جائے گا. پتہ یہ کون ہے؟ اس جلیل القدر کا نام ہے حضرت عمر ابن جبو. کہیے نا رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. مقتل احد کا، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں. ہم تو چاولوں کی دیگوں والے ہیں نا، ہم تو حلوے کھانے والے ہیں نا، ہم تو میٹھے میں اترنے والے ہیں، مٹھائی میں ٹوٹنے والے ہیں. وہاں حال یہ ہے، احد کا میدان ہے، انسانی سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. اللہ کا محبوب زخمی حالت میں موجود ہے. عمر ابن جمو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں. میں بھی، میرے 4 بیٹے ہیں، مجھے روک رہے ہیں، ابا جی آپ نہ جائیے، ہم جا رہے ہیں. بھئی 4 جوان بیٹے جس کے سرکار کے ساتھ، 4 جوان بیٹے کڑیل میدان احد میں. لیکن باپ کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا. باپ کو بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ نہ جائیں، معذور ہیں، جہاد فرض نہیں ہے، آپ رک جائیے، ٹھہریے.
اب یہ اپنی شکایت لے کر بیٹوں کی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ بیٹے جانے نہیں دیتے، آپ کے ساتھ ہم نوا نہیں ہونے دیتے، میرے بیٹوں کو سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا بھلے انسان تیرے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ میدان حشر میں چار جوان بچے 4 شہیدوں کا باپ کہلائے گا، بڑی شان ہے نا تیری، کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں آقا، میری اصل میں ایک خواہش ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا صحابہ کی کیفیات کیا ہے، کتنی البیلی یہ خواہش، انوکھی خواہش کی۔ کہنے لگے آقا اصل میں بات یہ ہے، عمر کی یہ خواہش ہے، میں جب زمین پر چلتا ہوں نا تو بچے پیچھے سے دیکھتے ہیں، شاید ہنستے ہوں گے، چلتے ہیں نا تو زمین کو کیا کرتے ہیں؟ رونتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی جو زمین ہے نا، جنت کی زمین ہے مشک اور عنبر کے گارے سے بنی ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنت کی زمین جو ہے اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلوں اور اس جنت کی زمین کو روندوں۔ کون سبحان اللہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت۔ خواہش دیکھیے، خواہش، جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں، اسی طرح جنت کی زمین کو گھسیٹنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، یہ میری خواہش ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ اور میں یہ جملہ کہوں نا کہ جب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان احد میں ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو سرکار دیکھ کے مسکرانا شروع ہوئی، حضور ہنسے، مسکرائے میرے آقا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، عمر بن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی زمین پہ چل رہا ہے اور زمین کو روند رہا ہے۔ ہو گئی خواہش، ہو گئی پوری خواہش۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ لوگ جن کے سینے، یہ ہم جو کہتے ہیں نا میں قربان صحابہ پر، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، انہوں نے وہ مارے کھائی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حج پہ جانے والوں، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مشرفہ میں جانے والوں، ان گلیوں میں صرف چند ساتیں ہمیں چلنا پڑتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کچھ لمحے، کچھ منٹ چلنا پڑتا ہے، تو وہ گرمی آج ہمیں کھاتی ہے، ہماری کھال بڑی نرم و نازک ہو گئی ہے اور ہمارے احساسات بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن ذرا تصور تو کرو، ان مکے کی گلیوں میں جب بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہوگا، وہ بلال کی کھال جو تھی اس پر جب پتھر گرم رکھے جاتے ہوں گے، ذرا غور تو کرو، مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، صرف جان دینا بھی مشکل ہے۔ زہد و تقوی کی دنیا میں آ جاؤ، ہمارے لیے 5 نمازیں بھاری ہو گئی، ہمارے لیے 5 نمازیں بھاری ہیں، اذان کی صدائیں کانوں پہ بھاری ہو گئی ہیں۔ وہ ادھر منظر تو دیکھو نا، مدینہ پاک کا یہ منظر تو دیکھو نا، رات کا وقت ہے، جس کا اپنا بابا جنت کا مالک ہے۔ دیکھو بھائی، میں اور نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ کس لیے پڑھتی ہے؟ یہی سمجھایا گیا ہے نا، جنت کا راستہ ہے، جنت ملے گی، ثواب ملے گا، راہ ہدایت ہے، ادھر جائیں گے، آپ کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، قبر کی اندھیری کوٹھڑی جہاں کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، منو مٹی ڈال دی گئی، ایک باکس کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا۔ ہم ثواب کے لیے اور جنت کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں، ہم سے پھر بھی نہیں ہوتا۔ اور کہاں کہ جس کا اپنا بابا جنت کا مالک، خود سرکار فرمائے کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، مالک جنت ہے، لیکن ساری رات مصلی پر، ساری رات مصلی پر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، صدائیں پہ صدائیں آ رہی ہیں، رات گزر جاتی ہے،
بلال آزان دے دیتا ہے لیکن سیدہ کائنات کا سجدہ پورا نہیں ہو. یہ ان کے زود و بنا ہے. یہ اہل بیت اطہار کی شان پاکیزہ یہ ہے. صحابہ کا یہ عمل ہے, اہل بیت کا یہ عمل ہے. ان کی پاکیزہ زندگیوں کو تو دیکھو نا, ان کے احوال دیکھو. پھر جو ان کا غلام بنتا ہے نا, پھر جو ان کا غلام بنتا ہے, حضور علیہ السلام صحابہ و اہل بیت کی غلامی میں جو آ جاتا ہے, پھر اس کی دن رات کی زندگی پاکیزہ ایسے ہوتی ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں, چند لمحے اور آپ کو لوں گا. دوستان محترم, زندگی کتنی پاکیزہ اور ستھرا ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ یہاں پر ہے جو خواجہ غریب نواز کے خاندان کا ہو؟ ممکن اس بات کے خاندان کا ہو؟ آپ اندازہ لگا لیں, سینکڑوں اولیاء کاملین جن کے ہم رشتے میں کچھ نہیں لگتے, ہماری رشتہ داریاں نہیں ہیں, لیکن ہمارے منبر و محراب اور مسجد کے اوپر ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے. ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ان اولیاء کامل چونکہ ان کا تعلق سرکار سے, صحابہ سے, اہل بیت کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا, انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا. آج یہ کہنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ آج شاید کوئی جنید نہیں پیدا ہو سکتا. علامہ نے تو بڑے 2 مصروں میں بڑی عجیب بات کہی ہے. اب جنید کی بات کرتے ہیں کہ آج بایزید نہیں پیدا ہو سکتا. علامہ کہتا ہے ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا ہو, اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آپ نے وہ ایمان تو پیدا کرو, وہ ایمان پیدا کرو. وہ اہل سنہ والجماعت جس چیز کا پیغام تمہیں دیتے ہیں وہ سرکار کے ساتھ تعلق جوڑ کر, اہل بیت سے تعلق جوڑ کر, صحابہ سے تعلق جوڑ کر, اولیاء کاملین سے تعلق جوڑ کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ. اپنے آپ کو پاک اور صاف اور ستھرا کرو. چہروں پر ظاہر میں باطن میں حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے, وہ کیفیات تمہارے اندر منتقل ہو, وہ لذت تمہیں آئے, وہ سجدے کی لذت تمہیں حاصل ہو جو انہوں نے سجدے کی. وہ لذت حاصل کرنی ہے. ایک ہے زبان کی لذت, کہتے ہیں ذکر رسول سے ہمارے ایمان کو تازگی ملی. جب تازگی مل گئی تو اب چمن کو ہرا بھرا کرو نا. کسی دوسرے کے چمن کو ہرا بھرا کرنے سے پہلے اپنا تو کر لو. تازگی میرے گلشن میں آ جائے اور میں خود مرجھایا رہوں, میرے اندر انقلاب نہ آئے. دوستان محترم, یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ کچھ معاملات ایسے نازک ہیں جن کو چھیڑنا نہیں چاہتا, لیکن یہ پیغام تو اتارنا چاہتا ہوں, یہ پیغام تو اتارنا چاہتا ہوں. دین مشکل نہیں ہے. دین کوئی اتنی بڑی سائنس اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اللہ کے رسول نے دین صاف ستھرے آسان لفظوں میں چھوڑا ہے, کسی مشکل میں نہیں ڈالا. وظیفے دیے تو وہ بھی بڑے مختصر, حدیث میں اگر چلے جائیں, اعمال بتائے تو بڑے مختصر. جب 50 نمازیں فرض ہو گئی شب معراج تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ 50 کی کتنی کر دی؟ جاتے رہے نا, واقعہ تو آپ کو پتا ہے. 50 کی 5 کر کے کہا, پڑھو گے 5 لیکن ثواب 50 کا ملے. پڑھو گے 5 ثواب 50 کے ملے. واپس آ کر اپنی رب کی جو باتیں ہوئی, محب و محبوب کے ساتھ جو کلام ہوا, جو رب کے ساتھ ہم کلامی کرتے رہے, جو باتیں کرتے رہے, میرے نبی جیسا بھی کوئی سخی ہوگا اپنی باتوں میں شریک کار تمہیں کر لیا. محب اور محبوب پہ جو کلام ہوا تھا, جو باتیں ہوئی تھی شب معراج, جس کو حضرت خواجہ نصیر الدین نے 2 مصروں میں کہا کہ رات اسرا دی فضل خزانیاں نو امت واسطے میری سرکار لٹیا, سننا پا مازاغ دا پھر آقا پالن ہار دا خاص دیدار لٹیا. وہ جو خاص دیدار تھا جو لیا تھا سرکار نے صرف اپنے پاس نہیں رکھا, سرکار نے وہ پوری امت کو عطا کر دیا. آج بھی آپ جب نماز میں بیٹھتے ہیں, جب کہتے ہیں نا التحیات للہ
والصلوات والطیبات، یہ کلام حضور کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے کہا التحیات للہ وسلام، اور جواباً کہا، رب نے کہا، یہ حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے رب کی آواز آئی، خالق نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ شامل کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر بات کو سمیٹ دیا، ختم کر دیا، کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ، میں آپ کو پوری معراج جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس میں سے ایک بات یوں اٹھا کے رکھتا ہوں، غور کیجئے گا تو پھر ذرا اندازہ لگایا بات کتنی بڑی۔ ہر نبی کو معراج ہوا نا، ہر نبی کو معراج ہوتا ہے، سمندر کے اندر جگہ نمرود میں کسی کو کہاں کسی کو کہاں۔ ذرا اس معراج کا انداز ذرا آپ نے دیکھا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد، تو بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ نبی کا معراج مسجد سے ہی شروع ہوتا ہے، مسجد پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ من المسجد الی المسجد، من المسجد الی المسجد۔ ہمیں کہتے ہو کہ ملا کی دوڑ، بڑے بھولے انسان ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، یہاں قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ رب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الحرام۔ نبی بھی مسجد سے ہی چلتا ہے اور مسجد میں ہی پہنچتا ہے۔ اسلام نے مسجد کو چھوڑا، مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ خود کائنات کے والی نے مدینہ الرسول میں جب پہنچے تو سب سے پہلے، بلکہ جہاں کچھ دن ٹھہرے، جہاں کچھ دن ٹھہرے، وہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد، اونچی آواز سے کہیے مسجد، آخری بات پیغام پورا ہو رہا ہے، مسجد قباء میں آپ کچھ دن ٹھہرے۔ اہل سیر لکھتے ہیں 8 دن ٹھہرے، جہاں 8 دن ٹھہرے وہاں پر کیا قیام کیا؟ اس سے سا الگ تقوی، مسجد بن گئی تقوی پر بنیاد ہے۔ پھر وہاں سے چلے جہاں کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرے، بنی سالم کی بستی میں، وہاں سے روانہ ہوئے نا مسجد قباء سے مدینہ، تو راستے میں کون سی بستی آئی؟ بنی سالم، وہاں پر ٹھہرے۔ کیا وقت تھا؟ وقت کیا تھا؟ جمعے کا۔ وہاں پر جمعہ ادا کیا، اس مسجد کو کیا آج کہتے ہیں؟ مسجد جمعہ۔ زیارت کی ہوگی اکثر لوگوں نے، مسجد جمعہ۔ مسجد قباء سے بالکل 1 فرلانگ پر ہے، ادھر مسجد قباء بنائی، 1 فرلانگ آگے چلے جہاں جمعہ ادا کیا، آج وہاں پر مسجد جمعہ ہے۔ ابھی 2 فرلانگ آگے پہنچے، مدینہ الرسول آ گیا، مدینہ پاک میں پہنچتے اور سب سے پہلے کیا کیا؟ بولیے نا، مسجد بنا۔ کیوں بھاگتے ہو مسجد سے؟ کیوں دوڑتے ہو مسجد سے؟ رسول تو معراج پر جاتا ہے، معراج پر رب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ دناؤ فتدلا او ادنا فقال قاب قوسین او ادنا پہ جاتا ہے، لیکن جاتا بھی مسجد سے ہے، پلٹ کے آتا بھی مسجد میں۔ اور تو کرو نا جوانوں، مسجد میں، مسجد ہمارا قلعہ ہے، مسجد ہمارے ایمان کی کے لیے یہ پناہ گاہ ہے۔ جہاں آج بھی مسلمان جاتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ، یہاں پر جتنے آپ بزرگ آئے ہو، آپ نے 4 دن گزارے، مہینہ گزارا، 2 مہینے گزرے، سال گزرا، یہ اندر سے کیفیات شروع ہو گئی، مسجد مسجد بننی چاہیے، مسجد جہاں یہ مسلمان کی شان ہے کہ پھر وہ اپنا اس مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ پیغام تھا اس ساری بات کا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، صحابہ کے ساتھ بولیے، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، دین اسلام کے شاعر کے ساتھ، اور سب سے بڑا دین کا علامت مسجد، مسجد کے ساتھ محبت۔ جو شخص دیندار کے ساتھ پیار نہیں کرتا وہ دین سے نہیں پیار کرتا۔ دیندار سے پیار کرنا سیکھو، جو دیندار سے محبت کرتا ہے وہی دین سے محبت کرتا ہے۔ جسے دیندار ہی اچھا نہیں لگتا، داڑھی والا اچھا نہیں لگتا،
امامے والا جس کا اچھا نہیں لگتا، اس کا فیشن کوئی اور ہے، اس کا ڈیزائن کوئی اور ہے. ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. ان سے یا ان سے محبت صرف اور صرف اسلام کے لیے محبت ہے، دین کے لیے محبت ہے. پہلے مسجد سے محبت کرو، مسجد والوں سے پیار کرو. یہ دنیا 4 روزہ ہے، 2 دن کی دنیا ہے، مرنا ہے. قبر کی دنیا میں سچے جہان میں پہنچنا ہے. بہنوں نے بھی، ماؤں نے بھی، سب دنیا فانی ہونی. لیکن قبر کو آباد کرنا چاہتے ہو، قبر کو روشن دیکھنا چاہتے ہو، قبر کو منور دیکھنا چاہتے ہو، جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنانا چاہتے ہو، قبر کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہو، قبر کو خوشبودار کرنا چاہتے ہو، تو آؤ سارے مل کر غلامی رسول میں آ جاؤ. دنیا بڑے بڑے فرما روا، بڑے بڑے حاکم، بادشاہ، پورے ہندوستان کے جو فرما روا، قطب الدین ایبک کو دیکھ لو، جلال الدین اکبر کو دیکھ لو، جنہوں نے موتی محل بنائے، میرا بازار بنائے، سرائے بنائی، 12 دریا بنائی. آج ان کی 12 دریا ویران ہے، آج ان کے سرائے ویران ہے، مینا بازار اجڑ گئے ہیں، موتی محل ویران ہے. لیکن بادشاہوں نے بھی اگر خدا کا گھر بنایا ہے تو وہ مشرق آج بھی آباد. حالانکہ ان کا وہ انہوں نے شوقیہ بنائی، یہ انہوں نے شوقیہ بنائی تھی، خدا کے لیے نہیں بنائی تھی. میں یہ کہنا چاہوں گا اگر شوقیہ بھی یہ کام کرو گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد